بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. كتاب ہے مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 185. عنوان ہے باب ما جاء في من تفوته صلاة العصر، نماز عصر فوت ہونے کا بیان. حدیث نمبر 87. أبو حنيفة عن شيبان عن يحيى عن ابن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكروا بصلاة العصر. وفي رواية عن بريدة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكروا بصلاة العصر. وفي رواية عن بريدة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكروا بصلاة العصر في يوم غيم، فإن من فاته صلاة العصر حتى تغرب الشمس فقد حبط عمله. حدیث کا ترجمہ. حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز عصر جلدی ادا کیا کرو. ایک روایت میں حضرت بریدہ اسلمی سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز عصر جلدی ادا کیا کرو. ایک روایت میں حضرت بریدہ اسلمی سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابر چھانے کے دن نماز عصر جلدی ادا کیا کرو، کیونکہ جس کی نماز عصر فوت ہو جائے گویا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. حدیث کی شرح، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عصر میں جلدی کرو، یعنی اس کے فوت ہونے سے پہلے ادا کر لو. پچھلی روایت میں آ رہا ہے کہ یہ حکم اس دن کے ساتھ مقید ہے جس دن ابر آلود ہو، اور اگر ابر آلود نہ ہو تو سورج کے زرد ہونے سے پہلے تک تاخیر مستحب ہے اور سورج کے زرد ہونے تک مکروہ ہے. ایک روایت میں ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابر آلود دن میں نماز عصر میں جلدی کرو، جس نے نماز کو سورج غروب ہونے تک نہ پڑھا تو اس کا عمل ضائع ہوگا. اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ، ابن حبان نے حضرت یزید سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نماز عصر میں جلد کرو، جس نے نماز عصر کو چھوڑ دیا اس کا عمل ضائع ہو گیا. یہ دونوں احادیث اور ان جیسی احادیث ہی نماز عصر کی تعجیل میں احناف کے دلائل ہیں. حاشیہ میں ذکر ہے، شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 515. یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. حدیث نمبر 88. ابو حنیفة عن شیبان عن یحیی عن ابن بریدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حدیث کا ترجمہ. حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کا مال و عیال جاتا رہا. حدیث کی شرح، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے اختیار کے ساتھ نہ کہ بھول اور مجبوری کی وجہ سے نماز عصر کو ترک کر دیا تو اس کے اہل و مال میں کمی کی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. سورۃ محمد آیت نمبر 35. آیت کا ترجمہ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں نقصان نہ دے گا. اس حدیث کو امام بخاری، نسائی نے حضرت بریدہ سے روایت کیا ہے، اور امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کو ترک کیا وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالی اس پر غضبناک ہوگا. حاشیہ میں ذکر ہے، شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 514. آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل. مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.